یہ دن تمہارے لیے ایک یادگار اور ابدی فرض ہوگا۔ آج کی ہماری پہلی تلاوت خروج کی کتاب 12واں باب 1 تا 8 اور 11 تا 14 آیت مقدسہ۔ اس وقت خداوند نے ملک مصر میں موسیٰ اور ہارون سے کلام کر کے کہا کہ یہ مہینہ تمہارے لیے مہینوں کا شروع ہوگا اور یہ تمہارے سال کا پہلا مہینہ ہوگا۔ اسرائیل کی ساری جماعت سے تم کلام کرو اور کہو کہ اس مہینے کے 10ویں دن ہر ایک مرد اپنے آبائی خاندان کے مطابق گھر پیچھے ایک برا لے، اور اگر کسی کے گھرانے میں برا کو کھانے کے لیے آدمی کم ہو تو اپنے ہمسائے کے ساتھ جو اس کے زیادہ نزدیک ہو مل کر نفری کے شمار کے مطابق ایک برا لے رکھے۔ تم ہر ایک آدمی کے کھانے کی مقدار کے مطابق برا کا حساب لگانا، اور تمہارا برا بے داغ نر 1 سال کا ہوگا، اور اسے تم بیڑوں اور بکریوں میں سے لوگے، اور تم اسے اس مہینے کے 14ویں دن تک اپنے پاس محفوظ رکھو۔ تب بنی اسرائیل کی کل جماعت شام کے وقت اسے ذبح کرے، اور وہ اس کے خون میں سے لے اور اسے ان گھروں کی جس میں ہیں اسے کھائے، دہلیز کے دونوں طرف اور اوپر کی چوکھٹ پر لگا دے، اور اس کا گوشت آگ سے بنا ہوا اسی رات کھائیں، فطیری روٹی اور کڑوی ترکاریوں کے ساتھ اسے کھائیں۔ تم اس کو اس طرح کھانا تاکہ تمہاری کمریں بندی ہوں، جوتیاں تمہارے پاؤں میں اور لاٹھیاں تمہارے ہاتھوں میں ہوں، اور اسے جلدی سے کھا لینا، کیونکہ یہ خداوند کی گزران ہے۔ اور میں اس رات کو مصر کی زمین میں سے گزروں گا اور ملک مصر کے سب پہلوٹے آدمیوں کو اور چوپایوں کو ماروں گا، مصریوں کے سب محبودوں پر قضا جاری کروں گا۔ میں خداوند ہوں، اور وہ خون ان گھروں کے لیے جن کے اندر تم ہو تمہارا نشان ہوگا، اور میں خون دیکھ کر تم سے گزر جاؤں گا، اور جب میں ملک مصر کو ماروں گا تو وبا ہلاک کرنے کے لیے تم پر نہ آئے گی۔ یہ دن تمہارے لیے ایک یادگار ہوگا، اور تم اس کی گویا خداوند کی بڑی عید مانو گے۔ تم اسے بڑی شادمانی کے ساتھ نسل در نسل ابدی فرض جان کر عید مناؤ گے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 116 جماعتی جواب۔ برکت کا وہ پیالہ جس پر ہم برکت دیتے ہیں مسیح کے خون کی شراکت ہے۔ میں اس کی سب قربانیوں کے لیے خداوند کو افضا نہ دوں، میں نجات کا پیالہ لے کر خداوند کا نام لوں گا۔ جماعتی جواب۔ برکت کا وہ پیالہ جس پر ہم برکت دیتے ہیں مسیح کے خون کی شراکت ہے۔ خداوند کی نگاہ میں اس کے برگزیدوں کی موت بیش بہا ہے۔ اے خداوند، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، تو نے میرے بندنوں کو کھولا ہے۔ جماعتی جواب۔ برکت کا وہ پیالہ جس پر ہم برکت دیتے ہیں مسیح کے خون کی شراکت ہے۔ میں حمد کا ذبیحہ تیرے حضور گزرانوں گا اور خداوند کا نام لوں گا۔ میں اس کی تمام امت کے روبرو خداوند کے لیے منتیں ادا کروں گا۔ جماعتی جواب۔ برکت کا وہ پیالہ جس پر ہم برکت دیتے ہیں مسیح کے خون کی شراکت ہے۔ جتنی بار تم یہ روٹی کھاتے اور اس پیالہ میں سے پیتے ہو تو خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہو۔ ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت مقدس پولس رسول کا پہلا خط کرنتیوں کے نام 11واں باب 23 سے 26 آیات مقدسہ۔ اے بھائیو، یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی ہے اور میں نے تم کو بھی پہنچا دی ہے کہ خداوند یسوع نے جس رات وہ پکڑوایا گیا روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور کہا کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہاری خاطر ہے، تم میری یادگاری کے لیے یہ کیا کرو۔ اور اسی طرح اس نے کھانے کے بعد پیالہ بھی لیا اور کہا کہ یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے، جتنی بار پیو میری یادگاری کے لیے یہ کیا کرو، کیونکہ جتنی بار تم یہ روٹی کھاتے اور اس پیالہ میں سے پیتے ہو تو خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہو جب تک وہ نہ آئے۔
पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदाबंद आपके साथ हो। इंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक ऐ खुदाबंद तेरी तमजीद हो। 13वां बाब पहली आयत से 15वीं आयत तक। अब उसने दिखाया कि उसका प्यार कैसा कामिल था। उस वक्त ईद फसह से पहले यसु ये जानते हुए कि मेरा वो वक्त आ पहुंचा है कि दुनिया से रहलत करके बाप के पास जाऊं, जबकि अपनों को जो दुनिया में थे प्यार करता था, उन्हें आखिर तक प्यार करता गया। और शाम का खाना खाते वक्त जबकि शैतान ने यहूदा बिन शमौन इस्करियोती के दिल में डाला था कि उसे पकड़वाए, ये जानते हुए कि बाप ने सब चीज़ें मेरे हाथ में कर दी हैं और कि मैं खुदा से निकला और खुदा के पास जाता हूँ, उसने खाने से उठकर अपना लिबास उतारा और एक कतानी कपड़ा लेकर अपनी कमर में बांधा और उसके बाद बासन में पानी डालकर शागिर्दों के पांव धोए और जो कतानी कपड़ा कमर में बांधा था उससे पोंछने लगा। बस वो शमौन पतरस के पास आया। उसने उससे कहा, ऐ खुदाबंद, क्या तू मेरे पांव धोता है? यस्सु ने जवाब में उससे कहा कि जो कुछ मैं करता हूं अब तू नहीं जानता, मगर बाद में समझेगा। पतरस ने उससे कहा कि तू मेरे पांव अब तक कभी धोने ना पाएगा। यस्सु ने उसे जवाब दिया, अगर मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा हिस्सा ना होगा। शमौन पतरस ने उससे कहा कि ऐ खुदावंद, सिर्फ मेरे पांव ही नहीं बल्कि मेरे हाथ और मेरा सर भी। यस्सु ने उससे कहा, वो जो नहा चुका है उसे धोने की हाजत नहीं, बल्कि सरासर पाक है। तुम भी पाक हो, लेकिन सब के सब नहीं, चूंकि वो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसलिए उसने कहा कि तुम सब पाक नहीं हो। बस जब वो उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया तो उनसे कहा कि क्या तुम समझते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? तुम मुझे उस्ताद और खुदाबंद कहते हो और खूब कहते हो, क्योंकि मैं हूं। बस जब मैंने उस्ताद और खुदाबंद होकर तुम्हारे पांव धोए तो चाहिए कि तुम भी एक दूसरे के पांव धोया करो। इसलिए मैंने तुम्हें नमूना दिया है, ताकि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया वैसा ही तुम भी किया करो। इंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाएं। ऐ मसीह, तेरी सताइश हो।